السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب سے ہوش سنبھالا ہے دنیا مجھ کو ناجائز ہونے کا طعنہ دے رہی ہے۔ بتا بتا میرا باپ کون ہے؟ 24 سال کا حاشر اپنی ماں کا گلا دبائے پوچھ رہا تھا۔ مہوش ایک بن بیاہی ماں تھی۔ اچانک ہی مہوش بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئی۔ حاشر ڈر کے مارے گھر سے بھاگنے لگا، مگر محلے والوں نے پولیس بلا لی۔ جیسے ہی انسپکٹر کی نظر مہوش پر پڑی، وہ پاگلوں کی طرح چیخنے چلانے لگا، کیونکہ میرا نام حاشر ہے اور میں ایک ایسا لڑکا تھا جسے ہمیشہ ہی تنقید کا نشانہ بنایا جاتا رہا۔ میری زندگی میں جیسے سکون کا تصور ہی نہیں تھا، چاہے اسکول کا میدان ہو جہاں بچے خوشی خوشی کھیلتے تھے، یا کلاس کا ماحول ہو جہاں استاد علم بانٹتے تھے، یا پھر گلی کا وہ کونا جہاں محلے کے بچے چھوٹے چھوٹے کھیلتے کودتے تھے۔ میں جہاں بھی جاتا ایک ٹک نگاہیں مجھے گھورتی تھیں، ایک سرد سا سلوک مجھے گھیر لیتا تھا، جیسے میری موجودگی لوگوں کے لیے ایک بوجھ ہو۔ میں کبھی کرانے کی دکان پر جاتا تو دکاندار مجھے عجیب نظروں سے دیکھتا اور پیچھے کھڑے لوگ سرگوشیاں کرتے، اور جب میں چھوٹا تھا تو ان کی باتوں کی سمجھ نہیں آتی تھی۔ میں بس خالی نظروں سے انہیں دیکھتا رہتا اور خود سے سوال کرتا کہ میں نے کیا کیا ہے کہ جو لوگ یوں باتیں بناتے ہیں۔ پھر جیسے جیسے میری عمر بڑھی ویسے ویسے ان لفظوں کا زہر میرے اندر اترنے لگا، لوگوں کی باتیں مجھ پر کھلنے لگیں۔ وہ کہتے تھے کہ یہ لڑکا تو کسی کا ناجائز بچہ ہے، اس کا تو کوئی باپ ہی نہیں۔ اور جب یہ باتیں میں سنتا تو میری روح کانپ جاتی، میرے اندر ایک طوفان اٹھتا۔ میں اپنی ماں کی طرف دیکھتا جو ایک خاموش سی عورت تھی، جس نے مجھے تنہا پالا پوسا۔ وہ لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تھی، برتن مانجتی تھی، کپڑے دھوتی، جھاڑو لگاتی، لیکن کچھ دن کے بعد لوگ اسے کام سے نکال دیتے اور میرے سامنے اسے برا بھلا کہتے۔ مجھے برا نہیں لگتا تھا کہ کام چھوٹ گیا، مجھے اس بات سے تکلیف ہوتی تھی کہ وہ میری ماں کو گندی گندی باتیں کہتے تھے اور وہ چپ رہتی تھی، کبھی ان سے الجھتی ہی نہیں تھی، کبھی کوئی صفائی نہیں دیتی تھی۔ اور جب میں بچپن کی معصومیت سے نکل کر جوانی کی دہلیز پر پہنچا تو میرے دل میں سوالات کا طوفان مچلنے لگا۔ میں بار بار ماں سے پوچھتا، میرے ابا کہاں ہیں؟ کیا وہ زندہ ہیں؟ کیا انہوں نے ہمیں چھوڑ دیا ہے، یا وہ کبھی تھے ہی نہیں؟ لیکن میری ماں خاموش رہتی تھی، اس کی آنکھوں میں نمی آ جاتی تھی، وہ راتوں کو اٹھ کر چپکے چپکے روتی رہتی تھی۔ میں اس کی سسکیوں سے جاگ جاتا تھا اور دل میں ایک آگ سی سلگتی تھی کہ کون ہے جو میری ماں کو یوں رلاتا ہے۔ اور جب بھی کبھی کوئی محلے دار یا راہ چلتا شخص میری ماں کو کچھ بھی کہتا اور میں اس پر غصہ کرتا، چیختا چلاتا لڑنے لگتا، تو میری ماں مجھے ڈانٹتی تھی، مجھے مارتے ہوئے کہتی تھی، تم کسی سے نہیں الجھو گے، تم کسی سے کچھ بھی نہیں کہو گے۔ اور میں حیران ہوتا تھا کہ جب میں غلطی کرتا ہوں تو تم مجھے مارتی ہو، لیکن جب تمہیں لوگ برا بھلا کہتے ہیں تو تم چپ کیوں ہو جاتی ہو، ان کو جواب کیوں نہیں دیتی؟ اور میری ماں کا چہرہ ایک دم خالی سا ہو جاتا تھا، جیسے ان کے لبوں پر کوئی مہر لگ چکی ہو، جیسے وہ کسی بڑے راز کو دل میں چھپائے بیٹھی ہوں، ایک ایسا راز جس کا بوجھ صرف اس نے اٹھایا ہو اور سب کو خبر ہو، لیکن مجھے نہ ہو۔ اور میں یہ سوچ سوچ کر پاگل ہونے لگتا تھا کہ میری ماں نے ایسا کیا کون سا بھی گناہ کر دیا ہے جس کا خمیازہ میں بھی بھگت رہا ہوں؟ یا واقعہ میں وہ ہوں جو لوگ کہتے ہیں؟ کیا واقعہ میرے ہونے کا کوئی جواز نہیں ہے؟ میری ماں کی خاموشی میری بے چینی بڑھاتی جا رہی تھی، اور مجھے یوں لگتا تھا کہ میں ایک اندھیرے غار میں ہوں جہاں سچ کہیں چھپا ہوا ہے، لیکن روشنی کی کوئی کرن مجھے اس تک لے کر نہیں جا پا رہی۔ وقت کے ساتھ ساتھ
میں جوان ہونے لگا۔ میری عمر اب بچپن کی معصوم حدوں کو پار کر چکی تھی اور میں اب ان نگاہوں کے مطلب کو سمجھنے لگا تھا جو ہمیشہ مجھے عجیب نظروں سے دیکھتی تھی۔ میں نے جان لیا تھا کہ لوگ میرے بارے میں باتیں کیوں کرتے ہیں، ان کے الفاظ، ان کے طعنوں، ان کی باتوں کے پیچھے اب مجھے اصل وجہ نظر آنے لگ گئی تھی، اور وہ وجہ میرے وجود کا وہ پہلو تھی جو مجھ سے چھپایا گیا تھا، جو مجھے کبھی سمجھایا ہی نہیں گیا، جو میری ماں کی خاموشی میں چھپا ہوا تھا۔ اور وہ یہ تھا کہ میری ماں ایک بن بیاہی ماں تھی۔ اس نے کبھی کسی مرد سے نکاح نہیں کیا تھا۔ وہ مجھے اس حال میں اس دنیا میں لے آئی تھی کہ نہ اس کے پاس عزت تھی، نہ میرے پاس نام تھا، اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ وہ کبھی کسی کو یہ نہیں بتاتی تھی کہ میرا باپ کون ہے۔ اس کی خاموشی مجھے بھی مجرم بنا چکی تھی، کیونکہ معاشرہ صرف اس عورت کو نہیں بلکہ اس کے بچے کو بھی گناہ کی پیداوار کہتا تھا۔ اسے جب میں اسکول پڑھنے گیا تو پہلے تو مجھے چپ چاپ برداشت کرتے رہے، پھر ایک دن پرنسپل کے دفتر بلایا گیا اور کہا گیا اگر تم جیسے بچے ہمارے اسکول میں پڑھیں گے تو ہمارے اسکول کی ساکھ کیا رہ جائے گی؟ ہم اچھے گھرانوں کے بچوں کو کیسے بتائیں گے کہ تم یہاں کیوں ہو؟ اس دن مجھے اسکول سے نکال دیا گیا۔ میری ماں بہت روئی، بہت درخواستیں کی، لیکن کسی نے کچھ نہ سنا، اور اس دن مجھے یہ بات پکی ہو گئی کہ میری ماں کی زندگی کی طرح میری زندگی بھی برباد ہو چکی ہے۔ تعلیم کا دروازہ مجھ پر بند ہو گیا اور اب میں دن بدن بڑا ہونے لگا۔ میری عمر 22، 23، 24 تک جا پہنچی تھی، اور اب میں بھی اپنی ماں کی طرح در در دھکے کھا رہا تھا۔ کبھی کہیں مزدوری کرتا، کبھی کسی ہوٹل میں برتن دھوتا، لیکن چونکہ لوگ مجھے جانتے تھے تو کہیں زیادہ دیر تک ٹک نہیں پاتا تھا، اس لیے میں ایسے علاقوں میں کام ڈھونڈتا جہاں مجھے کوئی نہ جانتا ہو، کیونکہ وہاں میری ماں کی ماضی کی گواہی دینے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ میری زندگی جیسے بھٹکتے سوال کی صورت میں گزر رہی تھی۔ میں تھک گیا تھا لیکن رک نہیں سکتا تھا، کیونکہ میری ماں جو اب بوڑھی ہو رہی تھی، اگرچہ عمر سے وہ ابھی اتنی بوڑھی نہیں تھی، لیکن چہرے پہ غربت کے داغوں نے وقت سے پہلے ہی جھریاں ڈال دی تھی۔ وہ رو رو کر خود کو بھی ختم کر چکی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اب آنسوں سے خالی تھی، جیسے کوئی کنواں ہو جو سوکھ چکا ہو۔ ہماری گلی میں ایک پولیس والا رہتا تھا جس کا نام محمد اعظم تھا، اور اس کا نام سنتے ہی پورا محلہ جیسے احترام سے چپ ہو جاتا تھا۔ وہ نہایت ہی بااصول انسان تھا، رشوت کے نام سے نفرت کرتا تھا، ہر مظلوم کا ساتھ دیتا تھا، اور پورا علاقہ اسے سلام کیا کرتا تھا۔ اس کے ہوتے ہوئے محلے میں کوئی جرم نہیں ہوتا تھا، نہ چوری، نہ لڑائی جھگڑا، ہر طرف امن ہی امن تھا۔ لوگ کہتے تھے اس محلے میں صرف ایک ہی گناہ ہوا تھا، اور وہ دن تھا جب یہ حاشر اس دنیا میں آیا۔ اس کے بعد تو جیسے اللہ نے اس محلے پر رحم کر دیا۔ اب وہ لوگ ایسی باتیں کر کے ہنستے تھے، لیکن میرے لیے وہ ہنسی کسی تیز خنجر کی طرح سینے میں اترتی تھی، اور مجھے اب ان باتوں کی عادت ہو چکی تھی، لیکن اندر سے وہی درد، وہی غصہ ویسے ہی زندہ تھا۔ میں محمد اعظم کی طرح بننا چاہتا تھا، کیونکہ سب اس کی عزت کرتے تھے، اور جب وہ گلی میں آتا تھا تو سب کے دروازے باہر آ جاتے تھے، سلام کرتے تھے۔ وہ کسی کے کام آتا تھا تو لوگ دعائیں دیتے تھے۔ میرے دل میں بھی خواہش پیدا ہوتی تھی کاش میں بھی ایسا ہی ہوتا، لوگ مجھے بھی عزت دیتے سے دیکھتے، لیکن مجھے پتہ تھا کہ اب یہ ممکن نہیں رہا، کیونکہ میرے پاس تعلیم نہیں تھی، اور بغیر تعلیم کے پولیس میں نوکری نہیں ملتی۔ میں نے کبھی اس سے بات کرنے کی ہمت نہیں کی۔ وہ عمر میں بھی بڑا تھا اور رتبے میں بھی وہ میرے باپ کی عمر کا تھا، لیکن میں نے کبھی اس کے سامنے آنے کی کوشش نہیں کی، کبھی سلام کرنے کی بھی ہمت نہ ہوئی تھی۔ مجھے ڈر لگتا تھا کہ کہیں وہ بھی مجھ سے گریز نہ کرے، کہیں وہ مجھ سے دوری اختیار نہ کرے،
لیکن ایک دن ایسا ہوا، میں ایک سڑک کنارے کھڑا تھا، محمد اعظم کہیں سے اپنی موٹر سائیکل پر آ رہا تھا۔ اس نے مجھے قریب سے گزرتے ہوئے دیکھا اور آہستہ سے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور بڑے نرم لہجے میں بولا، نوجوان، ذرا سائڈ پر ہو کے کھڑے ہو جاؤ تاکہ راستہ صاف رہے۔ اس کی یہ بات میرے لیے حیرت کا جھٹکا تھی، کیونکہ وہ شخص تھا جس نے اتنے ادب سے مجھ سے بات کی تھی۔ میں نظریں اٹھا کر دیکھا، میری آنکھیں جیسے حیرانی میں جم گئیں، اور وہ مسکرا کے کہنے لگا، کیا بات ہے، ایسے کیوں دیکھ رہے ہو، جیسے میں نے کوئی عجیب بات کر دی ہوں؟ اور میں صرف اتنا کہہ سکتا ہوں، کچھ بھی نہیں، بس یوں ہی دیکھ رہا ہوں۔ میں پوری رات جاگتا رہتا، میری آنکھوں میں نیند نہیں آتی، میری سوچیں مجھے چین سے جینے نہیں دیتی، اور میں اپنے بستر پر لیٹا تھا اور چھت کو گھورتا رہتا، اور ایک ہی سوال بار بار میرے ذہن میں گونجتا رہتا، آخر میرا باپ کون تھا؟ میری ماں کس قسم کی عورت تھی؟ اس کا ماضی کیسا تھا؟ اس کے خاندان والے کیسے لوگ تھے؟ کیا ان سب نے کبھی سمجھایا نہیں، روکا نہیں؟ کیا ان سب نے اسے یوں ہی اس کی راہ پر چلنے دیا جہاں سے واپسی ممکن نہ رہی؟ میں جب بھی ماں سے پوچھتا، وہ خاموش رہتی یا کہہ دیتی کہ تیرا باپ مر گیا ہے، لیکن وہ جھوٹ تھا جسے میں بار بار اس کی آنکھوں میں پڑھا تھا۔ ایک دن جب میں نے غصے میں آ کر کہا کہ نہیں بتاؤ گی، جہاں بھی ہے اس کو وہیں پر رہنے دو، تو مجھے یقین ہو گیا کہ وہ مر نہیں گیا، وہ کہیں نہ کہیں زندہ ہے، اور ماں جانتی ہے کہ وہ کہاں ہے۔ اس دن کے بعد میں نے ٹھان لیا کہ میں روز ماں سے پوچھوں گا، ہر روز اسے مجبور کروں گا وہ سچ بولے، لیکن وہ اپنے ہونٹوں پر لگے تالے کھولنے کو تیار ہی نہیں تھی۔ وہ چپ تھی، اور اس کی وہی خاموشی میری زندگی کی سب سے بڑی راز پر پردہ ڈالے ہوئے تھی۔ انہی دنوں میری زندگی میں ایک لڑکی آئی، مجھے اس سے محبت ہو گئی، اور وہ بھی مجھ سے محبت کرنے لگی۔ وہ جانتی تھی میں کون ہوں، میرا ماضی کیسا ہے، میری حقیقت کیا ہے، اور وہ یہ بھی جانتی تھی کہ میں ایک ایسی شناخت کے ساتھ جیتا ہوں جسے دنیا گناہ سمجھتی ہے، کہتی ہے، لیکن اس نے کبھی میرے ساتھ امتیازی سلوک نہیں کیا۔ اس نے کبھی میری ماضی سے نہیں تولا، بلکہ میری ذات، میرے خلوص، میرے جذبات سے محبت کی۔ لیکن جب بات رشتے کی آئی تو وہ کہنے لگی، ہماری محبت کا کوئی مستقبل نہیں۔ وہ کہتی تھی کہ جیسے عورتوں میں طوائف کو سب سے زیادہ بدنامی ملتی ہے، ویسے ہی مردوں میں ناجائز اولاد کو سب سے زیادہ بڑی لعنت سمجھا جاتا ہے، اور تمہارے ساتھ کوئی بھی اپنی بیٹی کا رشتہ نہیں کرے گا، کیونکہ تمہاری پہچان ہی تمہاری کمزوری ہے۔ حالانکہ وہ خود بھی ایک مشکل زدہ زندگی گزار چکی تھی۔ وہ ایک غریب لڑکی تھی، اس کا ایک ہاتھ بچپن سے خراب تھا، وہ زندگی میں پہلے بھی ایک بار شادی کر چکی تھی، اور وہ وہاں سے طلاق یافتہ ہو کر واپس آئی تھی، اور وہ رنگ میں سانولی تھی، چہرے پہ مایوسی کے سائے، آنکھوں میں درد تھا، لیکن ان سب کے باوجود وہ کہتی تھی، میرا باپ تمہیں رشتہ نہیں دے سکتا۔ میں دل میں سوچتا رہا، جب ایک شخص نے اتنے مسائل میں گھری بیٹی کے لیے اچھا دل رکھنے والے لڑکے کو انکار کر سکتا ہے، تو دنیا کی باقی امیدیں کیا باقی رہ جائیں گی؟ لیکن پھر بھی میں نے ہمت کی، میں اس کے باپ سے ملنے چلا گیا۔ میں دل میں آس امید لے کر گیا، شاید وہ انسانیت کو سمجھے گا، شاید وہ یہ دیکھے گا کہ میں کیسا انسان ہوں۔ لیکن جیسے ہی اس نے مجھے دیکھا، اس کی آنکھوں میں غصہ آ گیا، وہ بپھر گیا اور میری طرف انگلی اٹھا کر بولا، میری بیٹی چاہے معذور ہو جائے، طلاق یافتہ ہو جائے، اس کا رنگ کالا ہو، لیکن میں اسے کسی کی ناجائز کی اولاد کے ساتھ شادی نہیں کرنے دوں گا۔ اس سے اچھا ہے کہ میں اسے کسی اونچی عمارت سے دھکا دے دوں، لیکن اس جیسے لڑکے کے ساتھ کبھی نہیں بیاؤں گا۔ اس کی باتیں میرے دل پر پتھر بن کر گری، میرا خون کھول اٹھا، مجھے لگا جیسے میرا وجود ایک جرم ہے جس کی سزا مجھے ہر سانس میں بھگتنی ہے۔ میں نے کیا قصور کیا تھا؟ میں نے اپنی پیدائش خود سے کی تھی؟ کیا میرے آنے کا فیصلہ میرا تھا؟
کیا میرے ماں باپ کی غلطیوں کی سزا مجھے اس طرح سے ملے گی؟ میں ہر در سے دھتکارا جاؤں گا۔ میرا دل رو رہا تھا، میرے اندر ایک طوفان برپا تھا۔ میں باہر نکلا تو میرا دل چیخ چیخ کر اپنی ماں سے سوال کرنے لگا، کیوں آخر کیوں مجھے یہ زندگی ملی جس میں نہ پہچان ہے، نہ عزت، نہ محبت، نہ رشتہ، نہ ہی کوئی راستہ؟ آج میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں ماں سے پوچھ کے رہوں گا آخر میرا باپ کون ہے اور اس کے بارے میں سچ کیا ہے۔ مجھے سچ کی ضرورت ہے تاکہ میں جان سکوں کہ میری زندگی کے اندھیروں کی وجہ کون ہے۔ میں گھر میں آیا تو میرے اندر ایک آگ بھری ہوئی تھی۔ میں سیدھا اماں کے سامنے جا کر کھڑا ہوا اور اس سے پوچھا، میرا باپ کون ہے؟ میری آواز میں غصہ تھا، میرے لہجے میں بے بسی تھی، میری آنکھوں میں وہ ساریاں رسوائیاں تھیں جو برسوں سے میرے وجود پر تانوں کی شکل میں برس رہی تھی۔ میری ماں نے مجھے ایک ایسی نظر سے دیکھا جسے وہ جانتی ہوں۔ یہ تماشا اب روز ہونے والا تھا، جسے اسے پہلے سے معلوم ہو کہ آج بھی وہی سوال دہرایا جائے گا جو ہر بار دہرایا جائے گا۔ لیکن اس بار فرق تھا، اس بار میرے اندر وہ شدت تھی جو برسوں کی برداشت کے بعد انسان کے اندر جنم لیتی ہے۔ میں نے اسے کہا کہ آج مجھے اس سوال کا جواب چاہیے، کیونکہ اب میں اور نہیں سہ سکتا۔ میری زندگی برباد ہو چکی ہے، لوگ مجھے انسان نہیں سمجھتے، مجھ پر ہنستے ہیں، مجھے دھدکارتے ہیں، کوئی مجھے اپنے ساتھ نبھانے کو تیار نہیں۔ اور اب تو نوبت یہاں تک آ گئی ہے کہ کوئی مجھے اپنی بیٹی دینے کو بھی تیار نہیں، کیونکہ ایک بات جو سب کو معلوم ہے اور ایک خاموشی جو صرف تجھ کو معلوم ہے، وہ مل کر میری ہر خوشی مجھ سے چھین رہی ہے۔ میری ماں نے سرد لہجے میں کہا، تو کیوں جاتا ہے کسی کی بیٹی کو لینے کے لیے؟ تجھے کیا لگتا ہے اگر تو ناجائز اولاد نہ ہوتا تو لوگ تجھے اپنی بیٹی دے دیتے؟ تیرے پاس ہے ہی کیا؟ نہ گھر، نہ حیثیت، نہ عزت، نہ تعلیم، نہ کوئی شناخت۔ اس نے یہ باتیں کی تو میرے اندر کی چنگاری بھڑک اٹھی۔ میں غصے میں بار بار چیخنے چلانے لگا، لیکن وہ خاموش رہی۔ اس کی یہ خاموشی میرے لیے اذیت بن گئی اور میں جذبات میں آ کر اس کے قریب ہوا، اس کا گلا پکڑ لیا۔ میرا مقصد اسے تکلیف دینا نہیں تھا، میں بس اس کی توجہ چاہتا تھا۔ میں چاہتا تھا وہ میرے سوال کا جواب دے دے اور مجھے بتا دے آخر میرا باپ کون ہے۔ لیکن شاید میرے ہاتھوں میں اتنی طاقت آ چکی تھی جو مجھے خود بھی محسوس نہیں ہوئی۔ وہ ویسے ہی کمزور سی عورت میری گرفت میں برداشت نہ کر سکی اور بے ہوش ہو کر گر گئی۔ مجھے لگا وہ مر چکی ہے، میرے دل کی دھڑکن جیسے رک گئی۔ میں ڈر کے پیچھے ہٹا اور گھر سے باہر نکلنے لگا، لیکن جیسے ہی میں گلی کے کونے پر پہنچا تو مجھے پولیس کی گاڑی کی آواز سنائی دی جو قریب ہی تھی، اور پھر اسی وقت میرے دل کی دھڑکن مزید تیز ہو گئی تھی، کیونکہ میں جانتا تھا کہ وہ ایک پولیس والا کوئی عام انسان نہیں تھا، وہ محمد اعظم تھا، اور وہ کسی بھی حالت میں ظلم برداشت نہیں کرتا تھا۔ وہ نہ جرم معاف کرتا تھا، نہ گناہ کو چھپنے دیتا تھا۔ اور اس سے پتہ چل جاتا تو ایک بیٹے نے اپنی ماں کے ساتھ ایسی حرکت کی ہے تو وہ مجھے کبھی بھی معاف نہیں کرتا۔ اس کے ہوتے ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے تھے کہ یہ ہمارا گھریلو معاملہ ہے، کیونکہ وہ ہمیشہ سے کہتا تھا، اس محلے میں کسی بھی عورت پر ظلم برداشت نہیں کروں گا۔ وہ باقی محلے داروں کے ساتھ ہمارا رویہ گھر میں بہتر ساتھ داخل ہو گیا تھا، اور ایک دیوار کے پیچھے چھپ کر سارا منظر دیکھنے لگا۔ میں بھاگتا بھی نہیں تھا، کیونکہ اگر میں بھاگتا تو مجھے شک کی بنیاد پر ہی پکڑ لیا جاتا۔ جیسے ہی وہ گھر میں داخل ہوا، اس نے میری ماں کو زمین پر بے ہوش پایا، فوراً پوچھا، یہ خاتون کون ہے؟ محلے والوں نے جواب دیا، اس کا نام مہوش ہے اور یہ محلے کی سب سے بد کردار عورت ہے۔ محلے نے غصے سے ان کی طرف دیکھا، اعظم نے، اور کہا، تم کیسے کسی کے بارے میں ایسی زبان استعمال کر سکتے ہو؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ یہ سنتے ہی سب لوگ حیران ہو گئے، آخر اسے کیا ہو گیا ہے؟ یہ اس عورت کی حمایت کیوں کر رہا ہے؟
محلے والے آپس میں چائے مگوئیاں کرنے لگے۔ وہ بار بار پوچھ رہا تھا کہ یہ خاتون کون ہے، مجھے سچ سچ بتاؤ وہ کون ہے اور اس پر الزام کیوں لگایا جا رہا ہے۔ سب نے کہا کہ ہمیں صرف اتنا معلوم ہے، اس نے بنا شادی کیے ایک بچہ پیدا کیا تھا اور اسی وجہ سے ہم اسے بد کردار کہتے ہیں۔ یہ سنتے ہی محمد اعظم کے چہرے پر شدید غصہ آ گیا۔ اس نے فوراً سے ایمبولینس کو کال کی تھی اور ماں کو ہسپتال لے کر جانے لگا۔ جب میں نے دیکھا کہ وہ میری ماں کو اٹھا کر ایمبولینس میں ڈال رہا ہے تو میرا دل گھبرا گیا اور میں فوراً اس کے پیچھے ہسپتال چلا گیا۔ لیکن ابھی میں یہ چھپ کر دیکھ ہی رہا تھا کہ ڈاکٹر نے کچھ دیر بعد بتایا کہ ماں کی حالت اب ٹھیک ہے، بس کچھ بی پی لو ہوا تھا، یا شاید وہ کسی خوف میں آ گئی تھی اور بے ہوش ہو گئی تھی۔ محمد اعظم بہت پریشان کھڑا تھا، اس کے چہرے پر ایک عجیب بے چینی تھی، جیسے وہ کسی چیز کے نقصان پر تڑپ رہا ہو۔ میں مزید برداشت نہ کر سکا، میں اس کے روبرو آ گیا۔ میں نے ہمت کر کے پوچھا، تم کیسے جانتے ہو میری ماں کو؟ وہ مجھے ایسی نظروں سے دیکھنے لگا جس میں غصہ تھا، دکھ تھا، تماشا تھا یا کچھ اور سمجھ ہی نہ آیا۔ مجھے لگا وہ اب مجھ پر غصہ کرے گا، کیونکہ ظاہر ہے جو کچھ ہوا تھا وہ سب میری غلطی تھی۔ میں جذبات میں آ کر اپنی ماں کے ساتھ زیادتی کر بیٹھا۔ میں خود بھی اس پر نادم تھا، لیکن میری حالت ایسی تھی میں خود بھی کچھ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ میری آنکھیں رو رہی تھی، میرا دل پھٹ رہا تھا، لیکن جب محمد اعظم نے مجھ سے کہا کہ تمہاری ماں اب ٹھیک ہے تو مجھے کچھ سکون ملا۔ پھر اس نے ایک سوال کیا جو میرے دل کو چھو گیا۔ اس نے کہا، کیا تمہیں اپنی ماں سے کوئی محبت نہیں ہے؟ میں نے آنکھیں نیچی کر کے کہا، محبت ہے، بہت زیادہ محبت ہے، لیکن مجھے وہ اپنی زندگی کا سب سے بڑا سچ نہیں بتاتی۔ وہ مجھے یہ نہیں بتاتی کہ میرا باپ کون ہے، اور میں ساری زندگی اس سوال کے ساتھ جی رہا ہوں۔ میری ساری زندگی برباد ہو چکی ہے۔ میں نے پھر پوچھا، آپ کیسے جانتے ہیں میری ماں کو؟ تب اس نے میرے سامنے ایک ایسا انکشاف کر دیا جس نے میری روح کو ہلا کر رکھ ڈالا۔ اس نے کہا، کیونکہ یہ میری بہن ہے۔ اس ایک جملے نے میرے جسم کو جیسے سن کر دیا۔ میں نے حیرانی سے کہا، یہ آپ کی بہن ہے اور آپ کو پتہ نہیں تھا؟ آپ ایک ہی محلے میں رہتے ہیں اور آپ کو یہ بھی پتہ نہیں چلا کہ آپ کی بہن بھی یہیں رہتی ہے؟ اس نے ایک لمبا سانس لیا اور کہا، دیکھو اس محلے میں 600 سے زائد گھر ہیں، اب میں کیسے جان سکتا ہوں کہ اس گھر میں کون رہتا ہے؟ اور ویسے بھی اس نے اپنا نام بدل لیا تھا اور یہ میری سب سے چھوٹی بہن تھی۔ میں نے ساری زندگی اس کو نہیں دیکھا، آخری بار دیکھا تو یہ بہت چھوٹی تھی۔ پھر ایک دن پتہ چلا اس نے کسی سے محبت کر لی اور اس کے ساتھ غلط رشتہ بنا لیا اور گھر والوں نے اس کو گھر سے نکال دیا۔ پھر جب ہمیں خبر ملی کہ وہ اس دنیا میں ہی نہیں رہی، اس کا نام سکینہ تھا، میوج تو اس نے بعد میں رکھا تاکہ کسی کو اس کی پہچان نہ ہو۔ یہ سب سن کر میری حیرت میں اور اضافہ ہو گیا۔ میں کچھ دیر تک خاموش کھڑا رہا، پھر میں نے پوچھا، کیا آپ کو پتہ ہے میرا باپ کون ہے؟ اس نے کہا، ہاں مجھے پتہ ہے، وہ ہمارے خاندان کے ایک دور کا رشتہ دار تھا، ہمارا کزن تھا، لیکن بہت ہی بدنام اور بگڑا ہوا لڑکا تھا، زندگی کو سنجیدگی سے نہیں لیتا تھا، کوئی بھی اپنی بیٹی اس کو دینے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ اس نے ہماری معصوم بہن کو اپنی باتوں میں الجھا دیا، اور اگر صرف محبت کی حد تک بات کی ہوتی تو شاید ٹھیک تھی، لیکن شاید کوئی معاف بھی کر دیتا، لیکن انہوں نے آخری حد پار کر ڈالی اور معاشرے کے تمام اصولوں کو روند ڈالا۔ اس لیے خاندان والوں نے ان دونوں کا بائیکاٹ کر دیا، نہ صرف ہماری بہن کو بلکہ اس کے بھی گھر والوں نے چھوڑ دیا۔ وہ بھی اب بوڑھا ہو چکا ہے اور اپنے بھتیجے کے رحم و کرم پر پڑا ہے۔ اس کی حالت تمہارے سامنے ہے۔ محبت کرنا گناہ نہیں ہے، لیکن جب محبت میں انسان اپنی عزت، خاندان، اصول سب کچھ رون دے تو پھر انجام بھی یہی کچھ ہوتا ہے۔ میں نے کہا، مجھے اس کا پتہ دے سکتے ہیں؟ میں اس سے ملنا چاہتا ہوں، اس سے پوچھنا چاہتا ہوں اس نے سب کچھ یوں کیوں کیا۔ اس نے مجھے گھور کر دیکھا اور کہا، نہیں، میں تمہیں اس کا پتہ نہیں دوں گا۔ تم وہاں جا کر کوئی شور مچاؤ گے یا کوئی غلط قدم اٹھاؤ گے۔ میں نے کہا، وہ تو میں کروں گا، لیکن پھر بھی مجھے حق ہے جاننے کا کہ وہ شخص کون ہے اور اب وہ کہاں ہے۔
آخر کار اس نے مجھے اس کا پتہ بھی دے دیا اور اس کا نام بھی بتا دیا۔ میرے باپ کا نام محمد منیر تھا۔ اب میرے پاس وہ سب کچھ تھا جس نے میری زندگی کے سوالوں کو جنم دیا۔ اب مجھے صرف ایک بار اس شخص سے ملنا تھا جس نے میرے وجود کی بنیاد رکھی اور پھر سب کچھ چھوڑ دیا۔ محمد اعظم نے جاتے جاتے یہ بھی کہا، اگر وہ دونوں شادی کر لیتے تو شاید اپنی زندگی کو سنوار سکتے تھے، اپنے گناہ کو معافی میں بدل سکتے تھے، لیکن نہ جانے ان دونوں نے شادی کیوں نہیں کی۔ شاید وہ بھی کسی ضد یا انا کا شکار ہو گئے تھے، اور آج ان کا انجام سب کے سامنے ہے۔ میری ماں ہسپتال سے گھر واپس آ گئی تو محمد اعظم نے نہ صرف کچھ پیسے دیے بلکہ اس نے یہ بھی کہا کہ اس کا ایک گھر خالی پڑا ہے، بہتر ہے کہ آپ وہیں جا کر رہیں تاکہ کرائے کے گھروں میں بار بار ذلیل ہونے سے بچا جا سکے، کیونکہ آخر وہ میری ماں کا بھائی تھا۔ اس نے کہا کہ وہ اپنی بہن کے لیے اتنا تو کر ہی سکتا ہے اور اب وہ ہمیں سہارا بھی دے گا۔ میں اور میری ماں اس نئے گھر میں شفٹ ہو گئے۔ اس نے وعدہ کیا کہ وقتاً فوقتاً ہماری مدد کرتا رہے گا۔ اس کا انداز بدلا ہوا تھا لیکن اس کے لہجے میں بھائی کا درد اور ذمہ داری کا احساس نظر آ رہا تھا۔ میں نے دل میں شکر ادا کیا، چلو میری ماں کی زندگی کے اندھیرے کچھ تو کم ہوئے، لیکن میرے دل میں اب بھی ایک بے چینی تھی۔ ایک سوال کا جواب میرے سامنے تھا، لیکن ایک ملاقات ابھی باقی تھی میرے لیے۔ اس لیے میں اپنے باپ محمد منیر سے ملنے کے لیے چلا گیا، لیکن میں نے یہ ظاہر نہ کیا کہ میں اس کا بیٹا ہوں۔ میں ایک اجنبی بن کے اس کے قریب جانے کی کوشش کی، اس کے پاس پہنچا، اس کی حالت دیکھی تو میرے قدم رک گئے۔ اس کی حالت واقعی ایسی تھی کہ اس پر رحم آ جائے۔ وہ ایک پرانی سی چارپائی پر لیٹا ہوا تھا جو کسی وقت شاید بستر کہلاتی تھی، لیکن اب وہ لکڑی کا ڈھانچہ لگ رہی تھی۔ اس کے کپڑے پھٹے تھے، اس کے جسم پر میل کی تہیں جمی تھی، اس کے پاؤں پر ایک پرانی چوٹ کا نشان تھا جس پر نہ جانے کتنے دنوں سے کوئی پٹی نہیں کی گئی تھی۔ وہ مکمل طور پر کسی اور کے رحم و کرم پر ہی پڑا تھا۔ مجھے لگا جیسے میرے دل میں ساری نفرت پانی بن کے بہنے کو تیار ہو چکی ہے۔ میں نے باتوں باتوں میں اسے کہا کہ لگتا ہے آپ نے کوئی بہت بڑا گناہ کیا ہے۔ وہ مسکرا دیا اور کہنے لگا، ہاں، میں نے ایک معصوم لڑکی کے دل کو توڑنے کا گناہ کیا ہے۔ مجھے نہیں پتا میں اس کا ساتھ کیوں نہیں دے سکا۔ مجھے خود پر بہت غرور تھا۔ وہ غرور میرے اور اس کے درمیان دیوار بن گیا۔ بس وہ کہیں پیچھے رہ گئی اور میں اس بہار میں یہاں رہ گیا۔ اس لمحے میرے اندر جیسے کوئی طوفان آ گیا۔ مجھے لگا میں اس پر برس پڑوں گا، میں نے اسے بتا دوں گا کہ اس کی ایک غلطی نے میری زندگی کو دوزخ بنا دیا ہے۔ اس نے مجھے ایک ایسی پہچان دی جس پر دنیا صرف تھوکتی رہے۔ میں چاہتا تھا کہ میں اس پر چیخ سکتا تھا، اس سے ملامت کر سکتا تھا، اسے دھکے دے کر اس کے زخموں کو اور بھی گہرا کر دیتا، لیکن نہیں، میں وہ سب کچھ نہیں کیا۔ لیکن مجھے یاد آ گیا کہ نفرت کو کبھی بھی نفرت ختم نہیں کرتی، نفرت کو صرف محبت ہی ختم کر سکتی ہے۔ اگر میں نے بھی وہی کیا جو برسوں سے لوگ میرے ساتھ کرتے آئے ہیں تو پھر مجھ میں اور ان میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ میں نے فیصلہ کر لیا مجھے کیا کرنا ہے۔ میں گھر آیا، میں نے اپنی ماں کو سب کچھ بتا دیا کہ مجھے معلوم سب کچھ ہو چکا ہے، کہ منیر کو بھی میں نے بتا دیا ہے میں اس کا بیٹا ہوں۔ پھر ایک دن میں نے دونوں کو ملوا دیا۔ دونوں ایک دوسرے کو چپ چاپ دیکھتے رہے۔ ایک دوسرے کی آنکھوں میں برسوں کی کہانیاں تھیں۔ میری ماں کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور منیر خاموش ہو گیا، جیسے اس کے پاس اب کچھ بھی کہنے کو نہیں بچا تھا۔ میں نے دونوں سے کہا، جو کچھ بھی ہوا سب ایک حصہ ہے۔ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ہم دونوں اس رشتے کو ایک نام دیں، تاکہ میں بھی زندگی میں پہلی بار کوئی خوشی محسوس کر سکوں، تاکہ میں خود کو ایک مکمل انسان کہہ سکوں۔ انہوں نے مجھے حیرت سے دیکھا۔ میری ماں نے کہا، تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے کہا کہ نکاح کر لو، اب ایک دوسرے کا سہارا بن جاؤ، زندگی کے اس آخری پڑاؤ میں ایک دوسرے کے ساتھ ہو جاؤ۔ منیر کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر میری ماں سے معافی مانگی۔ میری ماں بھی رو رہی تھی۔ میں نے ان دونوں کا نکاح کروایا۔ محلے والے جو پہلے باتیں کرتے تھے اب بھی پیچھے نہ رہے، وہ طرح طرح کی باتیں کرنے لگے، لیکن اب مجھے ان کی باتوں کو کوئی پرواہ ہی نہ تھی،
کیونکہ مجھے اب ایک شناخت مل چکی تھی اور میرے ماں باپ نے شادی کر لی تھی آپس میں، اور وہ اب ایک ساتھ رہ رہے تھے۔ میرے دل کو جو سکون ملا تھا وہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ میں چاہتا تو ساری زندگی کا بدلہ نفرت سے لیتا، لیکن پتہ نہیں میرے اندر کہاں سے اتنی ہمت آ گئی تھی کہ میں نے معاف کر دیا۔ میں نے جو کچھ کیا تھا وہ صرف میں جانتا ہوں، برداشت کیا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا یہ سلسلہ اب مجھے ختم کرنا ہے تاکہ میری آنے والی زندگی بہتر ہو۔ یہ زخم جو میں نے کھائے ہیں وہ میرے بچوں تک نہ پہنچے۔ زندگی سے نفرت کی جانے کے بعد میں نے جب اپنی ماں کو خوش دیکھا تو میرے دل میں ایک نئی امیدیں جاگنے لگیں۔ وہ ماں جو برسوں تک روتی رہی، جس کے چہرے پر مایوسی کا بسیرا تھا، جس کی آنکھوں میں کبھی سکون نہ تھا، آج جب اسے سکون کی نیند سوتے دیکھا، اسے مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ صبح کی چائے پیتے دیکھا، جب اسے گھر کے کسی کام کو بیٹھ کر ہنستے ہوئے دیکھا تو میرے دل کے بھی اندر ایک عجیب سی روشنی اترنے لگی۔ میری آنکھوں سے بے مقصد بھٹکنے والی چمک اب کسی سمت جانے لگی۔ میرے اندر بھی جینے کی چاہ پیدا ہونے لگی۔ میں نے فیصلہ کیا اب میں وہ سب کچھ کروں گا جو ایک بہترین انسان کرتا ہے۔ میں نے خود کو سنوارنا شروع کر دیا۔ میں نے محنت مزدوری کو عبادت سمجھ کر اپنا لیا۔ میں نے اپنے باپ محمد منیر کا علاج شروع کروا دیا۔ میں نے اسے ایک انسان کی طرح عزت دی، بلکہ وہ میرے وجود کا سب سے بڑا حصہ تھا، چاہے جتنا بھی برا کیوں نہ تھا، لیکن میری پہچان اس سے جڑی تھی۔ محمد اعظم نے میرا بہت ساتھ دیا۔ اس نے مجھے ایک اچھی نوکری دلوائی جہاں سے میری زندگی کی گاڑی بھی چل پڑی، اور اب وہ لڑکا نہیں رہا تھا جسے لوگ دھتکارتے تھے۔ اب میں وہ نوجوان تھا جس کے چہرے پر اعتماد تھا، جس کی باتوں میں ٹھہراؤ تھا، جس کی آنکھوں میں خواب بھی تھے اور ان خوابوں کو پورا کرنے کا حوصلہ بھی۔ اب میں نے وہ قدم اٹھایا جس میں کبھی بھی میں ایک خواب سمجھتا تھا۔ میں دوبارہ اس لڑکی کے گھر چلا گیا جس سے محبت کرتا تھا۔ اس کے باپ نے مجھے ناجائز کہہ کر میرے رشتے کو ٹھکرا دیا تھا۔ اس بار میں خالی ہاتھ نہیں گیا، اس بار میں عزت کے ساتھ گیا، کام کے ساتھ گیا، سچ کے ساتھ گیا۔ اور جب میں نے اس کے باپ کے سامنے بیٹھ کر کہا کہ میں وہی لڑکا ہوں جسے آپ نے ایک دن گھر سے نکال دیا تھا، تو اس نے سب سے پہلے مجھے حیرت سے دیکھا، پھر کہا تم واقعی بدل چکے ہو، تم نے اپنی زندگی سنوار لی اور تم میں وہ بات آ گئی ہے جو ایک اچھے شوہر میں ہونی چاہیے۔ اس نے ہاں کہہ دی اور مجھے میری محبت بھی مل گئی۔ اب میں مکمل ہو گیا تھا۔ میرے پاس میرا باپ تھا، میری ماں تھی، میری محبت تھی اور میری اپنی پہچان تھی۔ یہ سب کچھ اس دن سے بدلنا شروع ہوا جس دن میں نے اپنے دل سے نفرت نکال کر محبت کو جگہ دی تھی۔ میں نے زندگی سے بدلنا لینے کے لیے بجائے اپنی زندگی کو سمجھنے کی کوشش کر دی، اور یہی میری زندگی کا سب سے بڑا سبق بن گیا۔ یہی وہ حقیقت تھی جو میں سب کو سنانا چاہتا تھا، یہی وہ مقصد تھا جس کے لیے میں نے اپنی یہ سچی کہانی بیان کی، تاکہ اگر کوئی اور بھی زندگی سے ہار چکا ہو تو وہ یہ جان لے جب دل میں نفرت نہیں رہتی تو ہر طرف محبت ہی محبت بکھر جاتی ہے۔ ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔